ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، پر میں اسے ایک بچہ نہ دے سکی۔ روز لوگوں کے طعنے سنتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر کے پاؤں میں بیٹھ گئی کہ پلیز وہ ایک اور شادی کر لے، پر وہ نہیں مان رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی قسم دی، پہلے بہت رویا، پھر مان گیا۔ ہمارا یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے، اور پھر شادی کا وقت آ گیا۔ اس کو تیار کیا، دولہا بنایا، اور سب سے زیادہ خوش بھی میں ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کی شادی والی رات آج بھی مجھے یاد ہے۔ رات سے صبح تک اس کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھی رہی۔ وہ رات بہت ہی لمبی تھی، مجھے بہت درد تھا، پر آنسو ایک بھی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو دلہن کو تیار کیا ولیمے کے لیے۔ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا، اور میری خوشی اسی میں تھی۔ اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی۔ اس نے پورا 1 مہینہ مجھ سے بات نہیں کی، اور یہی چیز مجھے اندر سے کھا گئی، اور میں بیمار رہنے لگی۔ میرے سسرال والوں نے ان سے بول کر مجھے امی کے گھر بھیج دیا۔ 1 سال تک خبر ہی نہ لی کہ میں کس حال میں ہوں، زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ وہ 1 سال قیامت کی طرح گزرا۔ ایک دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹی اور بیٹے سے نوازا، تو ان کو ایک نوکرانی کی ضرورت پڑ گئی، اور وہ مجھے لینے آ گئے۔ والدین کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سارا دن مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتے، لیکن اس میں بھی خوش تھی میں۔ بے شک وہ مجھے دیکھتے نہیں تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو تھے نا۔ سارا دن کام کرتی اور ساری رات سٹور نما کمرے میں جاگ کر گزار دیتی۔ دن گزرتے رہے، اور میں اسی چیز کی عادی بھی ہو گئی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب بھول چکی تھی۔ میری آزمائش تو گزر چکی تھی، میں اپنی آزمائش پر پوری اتری تھی۔ ایک دن وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ خود تو بچ گیا، لیکن اس کے بیوی بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنے بیوی بچوں کی موت کے بعد وہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، اور اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ جب اس کا غم تھوڑا کم ہوا، حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی، تو اس نے میرے نزدیک آنا شروع کر دیا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا نزدیک آنا عجیب سا لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا پاس آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر میں کر بھی کیا سکتی تھی، مجبور تھی۔ اپنے پاس آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن مجھے اپنی جگہ پر آنے کے لیے ٹائم لگا۔ ہم دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ وقت گزرتا رہا، اب میں نے دوبارہ اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دی۔ ہر وقت بند سور کر رہتی، اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میں نے پرانی ساری باتیں بھلا دی تھی، یہاں تک کہ میں نے کوئی گلہ شکوہ تک نہیں کیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ آج ہمیں دوبارہ ایک ساتھ رہتے ہوئے 1 سال 4 مہینے اور 10 دن ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں میری خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی، اور ہمارے گھر میں ان کی تیسری شادی کی بات ہونے لگی، اور اس کے گھر والوں نے اس کو تیسری شادی کے لیے منا لیا۔ لیکن اس بار میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ بضد تھا کہ میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔
اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ خدا کے لیے اب تیسری شادی نہیں کرو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں پوری رات رو کر گزارتی، لیکن اس کو مجھ پر ترس بھی نہ آیا، اور آخر وہ دن آ گیا جو اس کے لیے تو خوشی کا دن تھا، لیکن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا، یعنی وہ نکاح کا دن تھا۔ اسی دن میرے امی ابو مجھے لینے کے لیے آ گئے، لیکن میں جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس نے آج حد کر دی تھی، میرے ماں باپ کو بے عزت کیا، برا بھلا کہا۔ میں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی تھی، اپنے ماں باپ کی نہیں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے ساتھ لے جانا، اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میکے آ گئی۔ ابھی مجھے اپنے میکے آئے ہوئے 3 دن گزرے تھے، طبیعت خراب ہو گئی۔ امی کے ساتھ ہسپتال گئی تو وہاں جا کر پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اتنی خوش تھی کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب سے مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا، میں سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے سہارے جیوں گی، اور یہ بات جب میں نے اپنے ماں باپ سے کی تو میرے بابا نے بولا کہ آپ کی زندگی ہے، آپ جیسے مرضی جیو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں سے میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے باپ اور بھائیوں سے مشورہ کر کے نوکری کرنی چاہی، تو میرے بھائیوں نے بولا کہ ہم مر گئے ہیں کیا۔ آخر کار وہ میری ضد کے سامنے ہار گئے، اور انہوں نے اجازت دی کہ میں نوکری کر لوں، بلکہ میرے ساتھ کوشش کر کے مجھے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر لگوا دیا، جو میرے گھر سے 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ یہ سارے کام اتنی جلدی ہوئے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے اللہ نے میرے لیے سب کچھ آسان کر دیا۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میں نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے بچے کے لیے آیا تھا، اور میں نے اسی بچے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا کہ میں اکیلی رہوں گی، مجھے اس کا ساتھ نہیں چاہیے۔ وقت گزرتا رہا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ 10 بار میرے گھر آیا مجھے لینے، میری منتیں کی، میرے ماں باپ کی منتیں کی، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہی، کیونکہ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پھر وہ دن آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا، جس کا نام میں نے شاہزین رکھا۔ شاہزین بہت ہی پیارا تھا، میری دنیا جہان تھا۔ شاہزین کی پیدائش پر وہ آیا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے تک نہیں دیا اس کو، یہاں تک کہ میرے پاؤں میں گر گیا کہ صرف ایک بار مجھے اپنا بیٹا دیکھ لینے دو۔ لیکن مجھے وہ وقت یاد آیا تھا جب میں اس کے پاؤں میں گری تھی، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا کہ تیسری شادی مت کرو۔ اس وقت اس نے مجھ کو بے عزت کیا تھا، پورے خاندان کے سامنے میرے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا تھا، اپنے پورے خاندان کے سامنے۔ تو میں کیسے دیکھنے دیتی اپنے بیٹے کا چہرہ؟ میرا بیٹا تو میرے لیے سب کچھ تھا۔ اس کو تیسری بیوی سے بھی اولاد نہ مل سکی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں واپس آ جاؤں، یا پھر میرا بیٹا مجھے واپس کرتے۔ بہت کورٹ کچہریوں کے چکر لگوائے، لیکن میں تو اپنی زندگی میں خوش تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے اچھا سا گھر بنا کے دیا، اور میرے بابا اور بھائیوں نے مجھے جائیداد سے برابر حصہ دیا، جو کہ میں نے لینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ مجھے زمین جائیداد نہیں، اپنے بھائی پیارے تھے۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ بھائیوں نے مجھے سمجھایا، اور شہر کے مرکز میں جو ہماری 8 دکانیں تھیں وہ میرے نام کر تھیں۔
مجھے ان کے فیصلے کا احترام کرنا پڑا۔ آج اس بات کو 34 سال ہو گئے ہیں اور میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ شاہ بھی میرا فرما بردار ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں اس کے ساتھ چلی جاتی تو پتہ نہیں میری زندگی کیسی ہوتی، کیا پتہ میں اتنی خوش رہ پاتی یا نہیں۔